کہ جب گورنمنٹ ٹیچر گورنمنٹ امپلائیز اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ڈال رہا ہے تو گورنمنٹ اسکول میں کون جائے گا؟ گورنمنٹ اسکول میں کون جائے گا؟ پرائیویٹ اسکول کا بچہ گورنمنٹ اسکول کے پاس ٹیوشن کر رہا ہے. جی 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 آپ سمجھیں؟ جی جی ٹیوشن سینٹر جتنے بھی ہیں وہ چلا رہے ہیں گورنمنٹ ٹیچر. جی جی ٹھیک ہے جی. تو وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ یہ کریز میں بول رہا ہوں نا، آپ کریز آ گئی نا، کریز آ گئی. لوگ بولتے ہیں ہم حالانکہ جتنا بھی ہمارا اچھا سٹاف سارا ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں ہے، ہائی کوالیفائڈ، پی ایچ ڈی، ایم ایس سی، بی ایڈ، ان کو سارا جتنے بھی ایجوکیشن کی ہے وہ سارا ان کی مہارت ہے. لیکن یہ سب مٹیریلزم کی میں آپ کو بول رہا ہوں نا، کریز ہے لوگوں میں. نہیں جی ہمارا بچہ ادھر پڑھے گا، ہمارا بچہ ادھر پڑھے گا. باہر دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے ایک زمین لی، آپ نے اس کو مکان بنانا ہے، آپ نے ٹھیکہ دیا ٹھیکیدار کو، ٹھیکیدار نے دوسرے کو دے دیا، دوسرے لگا دیا، کارپینٹر لگا دیا. تو جب تک آپ آ کر شام کو نہیں دیکھو گے کہ اس نے میرا کتنا کام کیا ہے، تو میرا کام کتنا نکلا ہے، تو آپ کیسے پیسے دو گے؟ جی جی 76 تک تو گورنمنٹ اسکول میں بھی بڑی اچھی پڑھائی کر رہے تھے، جیسے کہ دیکھیے گورنمنٹ آج کی نسبت. دیکھیے گورنمنٹ اسکولوں میں اس وقت بڑی اچھی پڑھائی تھی. یہاں ہم نے جب میٹرک کے بعد کیا پھر ہم ہائر سیکنڈری میں آ گئے نا، پھر ہم نے ہائر سیکنڈری میں پڑھا نا. جی جی تو لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں بہت اچھا سٹاف تھا، اچھے اچھے ٹیچر تھے اور ڈیڈیکیٹڈ اس وقت لوگ تھے. لیکن اب اس وقت آج کیا ہوا؟ آج انٹرسٹ ہی نہیں ہے. بھائی چارہ کشمیر کا جو کشمیریت ہے، یہ بھائی چارہ یہ کہیں دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، ورلڈ میں نہیں ملے گا. کہ سائڈ افیکٹ بہت ہیں. سائڈ افیکٹ میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اگر کہیں سروے کرو گے، آپ جا کر اپنے بچے کو جو آج کل 10th 9th 11th 12th کا یا ہے، آپ اس کو کوئی سپیلنگ پوچھو، وہ آپ کو سپیلنگ نہیں بتا سکتا ہے. آپ کیلکولیشن نہیں کر سکتا. آپ 10th کے بچے کو بولو جی مجھے یہ، جیسے ہم پرانے زمانے میں تھے نا، 2 5 8 10 20 40 کیلکولیشن مجھے ٹوٹل کر کے دے دو، آپ کو نہیں کر کے دے گا. بالکل. وہ آپ کو کروڑ روپے کا حساب ایک بٹن دبا کے کر دے گا، لیکن بائی ہینڈ وہ کچھ نہیں کر سکتا. بائی ہینڈ کچھ نہیں. یہ دماغ کو بیکار کیا ہے. یہ یہاں کی کمی نہیں ہے. یہ امریکہ کی سروے آپ دیکھیے، فارن آسٹریلیا کینیڈا کسی جگہ دیکھیے، وہاں بھی ایک تھریٹ جا رہا ہے. وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھیں. اس کے بعد ہمارے بچوں نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی. ٹھیک ہے جی. ہماری لائبریریز ہیں، کتنی اچھی لائبریریز جنہوں میں بہت بہت مٹیریل ہے، تو پڑھنا ہمارے بچوں نے چھوڑ دیا اور اب اس فون پہ لگے رہتے ہیں. ناظرین آداب، آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سربراہ جگدیش سنگھ صاحب کو، اور اس پروگرام میں شرکت اپنے وائس پریزیڈنٹ بھی کر رہے ہیں منمیت سنگھ صاحب. جگدیش صاحب سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اور ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا ہے اور کس حال میں شروع کیا ہے. ان کو اس سفر میں کیا دشواریاں پیش آئی ہے، ان کو اس سفر میں کیا کیا تکلیفیں پہنچی ہیں، اور یہ سب برداشت کر کے آج یہ اس مقام پر بیٹھے ہیں. یہ پورے ضلع بارہمولہ کے گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سربراہ ہیں. اول اللہ نور و پائے قدرت کے سب بندے، ایک نور دے سب جا اپجے، کون بلے کون بندے. پہلے ہم جگدیش صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن دیں گے، تعارف پیش کریں گے ناظرین کو. واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح. سب سے پہلے میں جرنلسٹ غلام حسن صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے گردوارہ چھٹی پاچھے میں آ کے انہوں نے محسوس کیا کہ میں جو سکھ کمیونٹی یہاں رہ رہی ہے ان کے بارے میں کچھ لکھوں یا ٹیلی کاسٹ کروں، تو ان کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہوں. میرا نام جگدیو سنگھ ہے.
میرے فادر کا نام سردار شنکر سنگھ لیٹ ہیں. تو ہمارا شروعات جو ہم رفیع آباد سے ہیں. رفیع آباد میں ایک ولیج ہے سترنا. 1947 کے بعد ہم بارہمولہ میں آ گئے تھے. تو 56 میری ڈیٹ آف برتھ ہے. اس کے بعد میری پڑھائی جو ہوئی سینٹ جوزف اسکول میں ہوئی اور اس کے بعد ڈگری کالج بارہمولہ میں ہوئی. اس کے بعد ہمارے جو ریلیشنز میں لوگ تھے ان کا کام ٹرانسپورٹ کا تھا. میں نے پھر ٹرانسپورٹ کی بزنس سٹارٹ کر دی 1975 سے. تو پھر ٹرانسپورٹ کا کام ہی چلتا رہا. اس کے بعد سائڈ بزنس بھی چلتی رہی, سیئر پارٹس, کنٹریکٹ, دوسرے تیسرے. تو پرائیویٹ ہی کام ہمارے سب چلتے رہے. تو جو یہ ہمارا شروعات ہوئی اس گرودوارا پربندھک کمیٹی کے ساتھ, ہمارا جو سکھوں کا مشن ہے, ہم سب لوگ ہی گرو نانک دیو جی کے مشن کو لے کے چلے ہیں. گرو نانک دیو جی اس دنیا میں آئے جب یہاں کافی کوتاہیاں ہو رہی تھی, ظلم ہو رہا تھا, لوگ بھٹک گئے تھے, مذہب سے دور چلے گئے تھے. تو یہ اللہ نہیں کرنا ہوتا ہے. خدا جو ایک ہے, جو ایک ہی ہے جس کو مانتے ہیں ہم, اسی نے سب کچھ یہ سسٹم بنانا ہوتا ہے. تو انہوں نے گرو نانک دیو جی کو اس دھرتی پہ بھیجا کہ جاؤ بھائی اب لوگ بھٹک گئے ہیں, ان کو تھوڑا سا مشن دے دو. تو انہوں نے سارے ورلڈ کا چکر کیا اور امن کا, پیار کا, محبت کا میسیج دیا, پیغام دیا. اور اس میں وہ اپنے یہاں تک بھی خانہ کعبہ بھی گئے. ان کا جو بالکل نیئرسٹ وہ تھا اپنا بابا مردانہ جی, جو ایک مسلمان تھے اور بابی تھے. وہ ان کے ساتھ پورے زندگی ان کے ساتھ ہی رہی. بتائیے. اس کے بعد جو یہ گرودوارا پربندھک کمیٹی ہے, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں. یہ ایک بعد میں اس پہ بات کریں گے. آپ نے رفیع آباد میں جنم لیا ہے. جی جی. یہ 56 یہاں لیا ہے, لیکن 1956 47 میں ہم ادھر آ گئے تھے نا. اچھا. 47 میں تو کون سے گاؤں میں لیا تھا؟ سترنا. اچھا. آپ کی پڑھائی کون سے اسکول میں شروع؟ میری پڑھائی ہوئی سینٹ جوزف میں. سینٹ جوزف اسکول میں. اس کے بعد ڈگری کالج بارہمولہ. اس کے بعد ڈگری کالج بارہمولہ. آپ نے وہاں سے گریجویشن. جی جی. اور آگے نہیں پڑھے ہیں؟ آگے نہیں پڑھے. جی جی. اچھا, یہ جو دور ہے 56 اور تقریباً 20 سال, ہاں 76 تک, ہاں, یہ دور کیسا رہا؟ آپ کس نظر سے اس دور کو پیچھے مڑ کے دیکھ لیتے ہیں؟ کوئی تکلیف, کوئی سچائی, وہ دور میں آپ کو اگر میں بتاؤں, اپنا ایکسپیرینس بتاؤں آپ کو, تو وہ دور ایک گولڈن ایج تھی. گولڈن ایج. آپ بولو گے کیسے؟ میرے فادر کی تنخواہ اس وقت 98 روپیز تھی. جی. وہ فارسٹ گارڈ تھے فارسٹ میں. تو لیکن وہ اس 98 روپیز میں یا 100 روپے سے بھی آدمی خوشحال رہتا تھا. ہمارے لوگ رشتہ دار بھی آتے تھے. سمپل سی تھی, ہر آدمی سمپل تھا, کھانا پینا سمپل تھا, پامپ اینڈ شو نہیں تھی. اس میں کوئی دوسری چیزیں نہیں تھی. ایک دوسرے کے لوگوں میں پیار محبت تھی. محلے کے لوگ تھے, اگر وہاں ہم محلے مسلمان, ہمارے ارد گرد مسلمانوں کا محلہ ہے, وہاں رہتے تھے. تو دکھ سکھ میں ہر آدمی سٹینڈ لیتا تھا, ہر آدمی اس وقت ایک دوسرے کا حل. شادی ہوتی تھی تو وہ آدمی بالکل کھڑا رہتا تھا. میں آج آپ کو ایک آدمی کی بات بتاؤں گا, دین محمد, جو یہاں ٹینٹ ہاؤس کا کام کرتے ہیں. وہ ہمارے ہمسائے رہتے تھے, آج کل وہ کانسپورہ میں ہے. تو جتنی بھی کوئی فنکشن ہمارے محلے میں ہوئی یا جتنی بھی رشتہ داروں کی ہوئی, تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کوئی بارگیننگ کی یا پیسہ. انہوں نے بولا آپ لگا دو, لے جاؤ مال, کوئی مسئلہ نہیں. اور کھڑے رہتے تھے. خاص کر اگر لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو وہ پورا جب تک برات نہیں آئے گی اس کو اٹینڈ نہیں کریں گے, تو وہ تب تک وہ نہیں جاتے تھے. اور کھڑے رہتے تھے کہ آپ بولو کوئی میرے لائق حکم ہے کہ نہیں. تو وہ جگدیش صاحب, آج کل یہ درار پیدا کیوں ہوئی ہے؟ یہ جو جذبہ ایثار کا تھا, جو جذبہ سوسائٹی میں خدمت کا تھا, جو بھائی بہن آپ ایک دوسرے کو مان رہے تھے, اس میں درار کیسے؟ درار, اس کو میں آپ کو درار ایسے بولوں گا کہ جو ہمارا مانیٹری, ہم فائنینشلی, یا جو مٹیریلزم آ گیا نا, مٹیریلزم نے ہمارے سب اس کو سماج کو ختم کر دیا. یہ اسپیشلی سکھوں کو نہیں, مسلمانوں کو نہیں, جتنے بھی ہیں سب لوگ یہاں ہیں. مٹیریلزم میں یہ کیا, ایک ہمارا کشمیر کی, میں آپ کو ایک روایت بولوں گا. کشمیر کی جو جتنی تک میری نالج ہے, میں سوشل ورکر بھی ہوں, جو میرا سروے ہے, کشمیر میں کیا تھا کہ ایک فیملی ہے, اس کے 4 بیٹے ہیں. جی. جو بڑا بیٹا ہے وہ لگے مزدوری کرنے کو, وہ لگے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کو, دوسروں کا کام کرنے کو, ترخان کا کام کرنے کو, وہ کرنے کو. پچھلے جو نیچے 3 بھائی تھے, وہ انہوں نے پڑھائی کی, وہ پڑھ کے گریجویٹ ہو گئے.
پھر کوئی ماسٹر لگ گیا, کوئی چپراسی لگ گیا, کوئی جونیئر انجینئر بن گیا, کوئی کچھ ڈرافٹ مین بن گیا. تو جب ان کی تھوڑی سی سکت ہوگی وہ اس بھائی کو بھول گئے. انہوں نے اپنے مکان بنا دیے, اپنی شادیاں کر دی. تو اس کو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے لیے اتنی کنٹریبیوشن کی ہے, آپ نے دن رات کر کے ہم کو پالا ہے, پوسا ہے. جو مٹیریلزم ہمارے میں آ گیا نا, مٹیریلزم, مٹیریلزم نے مادیت, مٹیریلزم نے ہماری جو انسانیت کو ہے ختم کر دیا. اچھا جگدیش صاحب, آپ نے 20 سال پڑھائی کی, پڑھائی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہوں گے آپ کو پڑھائی میں. جیسے کہ میں بتاؤں گا, جیسے کہ کبھی آپ کو کرائے کے لیے پیسہ نہیں تھا, یا کبھی آپ کو پیدل جانا پڑا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا, یا ایسا بھی ہے جو گاؤں دیہات کا ماحول ہے وہاں پہ وہ ریسورسز نہیں تھے, باغ باغیچہ نہیں تھے, کھیتی کا کام جو کر رہے تھے ان میں وہ اتنی پروڈکشن نہیں آ رہی تھی کہ جس سے اس کا گزارا چلتا. ہاں گزارا چلتا. دیکھیے اس میں ایک چیز میں آپ کو اپنی کمیونٹی کی بتاؤں گا کہ اس وقت اتنی کوئی زیادہ فیسز نہیں تھی, کوئی ایڈمیشن فیسیں نہیں تھی. آپ نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے؟ نہیں, میں سینٹ جوزف میں پڑھا ہے. اچھا سینٹ جوزف بھی ہمارے ٹائم پر جب میں. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے جگدیش صاحب, سینٹ جوزف اسکول میں کیوں پڑھائی کی آپ نے, جیسے کہ گورنمنٹ اسکول بھی اویلیبل؟ سینٹ جوزف اسکول اس وقت اس کا ایک نام تھا سینٹ جوزف اسکول کا, اور میں ان لوگوں کو ہمیشہ دل سے یاد کرتا ہوں, روز ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو 1930 میں آ کر جنہوں نے یہاں ہم کو ایک اسکول, ایک ہاسپٹل دیا ہے, چیریٹی کا. ان کو کیا لینا دینا تھا, ان کا کون بچہ پڑھتا تھا. یہ پہلے ہمارے لیے پہلے ایف اے ہوتا تھا ادھر, پہلے یہاں 11ویں تک ایف اے تھا, پھر ہائر سیکنڈری بن گئی. لیکن ان لوگوں کی کمال ہے, اور وہ جو اس وقت کے جو وہ پرنسپل تھے, فادر تھے, جنہوں نے اپنی لائف ڈینوٹ کر دی تھی. فادر بوسٹ, فادر بائی ووڈ, دوسرے ایک ڈاکٹر بیرو تھی یہاں سینٹ جوزف ہاسپٹل میں, جس نے کہ پہلی اس نے اینیمل ہسبینڈری کا کام لوگوں کو کنسیپٹ دکھایا. اور وہ ہم چھوٹے تھے, وہ جو ہمارا کانپور ہے, کانپور سے کیا ہوتا تھا کہ بیل گاڑیوں پہ, جیسے آج ٹرکوں میں پتھر جاتے ہیں, اس وقت بیل گاڑیوں پہ لوگ پتھر لیتے تھے کنسٹرکشن کے لیے. اور کئی بار کیا ہوتا تھا جو بیل کا جو اوپر وہ گھٹنا ہوتا ہے نا, گردن کا, وہ زخمی ہو جاتا تھا. تو وہ خود آ کر وہ ان کو چیک کرتی تھی اور دیکھتی تھی جو زخمی ہے وہ ان کو دوائی وغیرہ نہیں, وہ ان کو لے جاتی تھی. جب تک وہ پورا بیل ٹھیک نہیں ہوتا تھا, گھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا تھا, تب تک اس کو وہیں رکھتی تھی. وہ تو فرشتے تھے میرے. اچھا ایک بات ہے, گورنمنٹ اسکول بھی اویلیبل تھے آپ کے زمانے میں, مگر آپ نے پریفرنس دی ہے یہ سینٹ جوزف, کیونکہ سینٹ جوزف کہا جا رہا تھا تو 76 تک تو گورنمنٹ اسکول میں بھی بڑی اچھی پڑھائی کر رہے تھے. دیکھیے گورنمنٹ آج کی نسبت, دیکھیے گورنمنٹ اسکولوں میں اس وقت بڑی اچھی پڑھائی تھی. یہاں ہم نے جب میٹرک کے بعد کیا, پھر ہم ہائر سیکنڈری میں آ گئے نا, پھر ہم نے ہائر سیکنڈری میں پڑھا نا. جی تو لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں بہت اچھا سٹاف تھا, اچھے ٹیچر تھے اور ڈیڈیکیٹڈ اس وقت لوگ تھے. لیکن اب اس وقت آج کیا ہوا, آج انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آج انٹرسٹ. اور اس میں ایک پرابلم بہت ہو گئی ہے. اس میں یہ پرابلم یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ٹیچر, گورنمنٹ امپلائیز اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ڈال رہا ہے, تو گورنمنٹ اسکول میں کون جائے گا؟ پرائیویٹ اسکول کا بچہ گورنمنٹ اسکول کے پاس ٹیوشن کر رہا ہے. آپ سمجھے, ٹیوشن سینٹر جتنے بھی ہیں وہ چلا رہے ہیں گورنمنٹ ٹیچر. ٹھیک ہے جی, تو وہ کہاں جائے گا؟ یہ کریز, میں بول رہا ہوں نا, آپ کریز آ گئی. لوگ بولتے ہیں ہم, حالانکہ جتنا بھی ہمارا اچھا سٹاف سارا ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں ہے, ہائی کوالیفائڈ, PhD, MSc, B.Ed, ان کو سارا جتنے بھی ایجوکیشن کی ہے وہ سارا ان کی مہارت ہے. لیکن یہ سب مٹیریلزم کی میں آپ کو بول رہا ہوں نا, کریز ہے لوگوں میں. نہیں جی, ہمارا بچہ ادھر پڑھے گا, باہر لوگوں نے بچے بھیج دیے پڑھنے. اب کیا کرنا ہے سرکار کو گورنمنٹ اسکولز میں جو اچھے ویل کوالیفائڈ ٹیچر, گورنمنٹ نے سرکار نے گورنمنٹ ان کو اپ گریڈ کرنا ہے, ان کو اپ گریڈ کرنا ہے اسکولوں کو. ان کی پرفارمنس دیکھنی, سب سے بڑی بات ہے پرفارمنس دیکھنی ہے. ہاں, کس ٹیچر کا کیا رزلٹ ہے. ہاں, جب تک آپ پرفارمنس نہیں دیکھو گے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے ایک زمین لی, آپ نے اس کو مکان بنانا ہے, آپ نے ٹھیکہ دیا ٹھیکیدار کو, ٹھیکیدار نے دسل کو دے دیا, دسل لگا دیا, کارپینٹر لگا دیا. تو جب تک آپ آ کر شام کو نہیں دیکھو گے کہ اس نے میرا کتنا کام کیا ہے, تو میرا کام کتنا نکلا ہے, تو آپ کیسے پیسے دو گے؟ جی پھر تو کئی سال آپ کا مکان ہی نہیں بنے گا. یعنی کہ جگدیش سر, آپ کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبلٹی کریٹ کرنا ہے. دیکھیے سر, اکاؤنٹیبلٹی میں اس کو ٹیچر کی پرفارمنس دیکھنی ہے. دیکھیے سر, اگر پرفارمنس صحیح ہے تو اس کو آگے بڑھانا, اگر پرفارمنس خراب ہے اس کو وہیں پہ روک دینا. میں آپ کو سینٹ جوزف کی ایک چھوٹی سی بات بتاؤں.
ہمارے ادھر ایک ویکلی ٹیسٹ ہوتا تھا, جی ویکلی ٹیسٹ جی جو ہم نے 6 دن میں پڑھا ہے نا, 7ویں دن اس کا ہم نے ایگزام دینا ہوتا تھا, اور وہی جا کر پھر 4 ویک میں جب فائنل ہوتا تھا اس کا منتھلی اس کا سارا اس کا رزلٹ نکلتا تھا. جی جی تو جب ایک ویک میں آپ نے جتنا پڑھا ہے, جب اس کا آپ نے ایگزام دیا تو اس کا تو آپ کا سارا آپ نے اس کو غصب کر دیا نا, جی جی آپ کے اندر سب سمجھ آ گیا نا. تو جب آپ پڑھتے نومبر میں جا کر آپ نے بولا آج آپ کا ٹیسٹ ہے, تو وہ کیا پڑھے گا. اچھا, پھر اب واپس آئیں گے ہم جو پڑھائی کا دور آپ کا تھا, کن حالات سے جوجھ رہے تھے آپ اس پڑھائی کے دور میں؟ کوئی تکلیف نہیں, کوئی خوشی, کوئی غم, دیکھیے یا وہاں سے یہاں بارہمولہ آنا؟ نہیں, ہم تو یہیں سے گئے نا, وہاں سے نہیں آئے. اچھا, لیکن جو لوگ ہمارے گاؤں سے آ رہے تھے جی جی جی, اس وقت کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ جتنا بھی کریڈٹ جاتا ہے نا وہ ٹرانسپورٹر کو جاتا ہے. جو بھی بچہ جس گاؤں سے آتا تھا, چاہے رفیع آباد سے آئے, غازی آباد سے آئے, ہندواڑہ سے آئے, یہاں اڑی سے آئے, چاہے وہ ڈرائیور مسلمان تھا یا سکھ تھا, اس نے کبھی کسی بچے کو کرایہ نہیں لیا. اچھا, یس, کرایہ نہیں لیا؟ نہیں لیا. اچھا اچھا, یہ منمیر جی کے فادر ہیں, وہ بھی ٹرانسپورٹ کا کام, ان کو اپنی گاڑی تھی. 1975 میں وہ وہاں پانزلہ چلتے تھے. تو بڑی جذبے کی بات ہے. وہ جتنے بھی بچے آتے تھے کرایہ کوئی کرایہ. پھر بعد میں جب رش بڑھ گیا, پھر گورنمنٹ بولا 50% یہ, لیکن بچے ٹرانسپورٹوں نے کبھی نہیں لیے بچے. وہ اس ڈرائیور کی جو ایک ان پڑھ تھا, اس کی ایک سوچ تھی کہ یار یہ میرا آگے کا بھوشی ہے. جی, وہ اس بچے کو اپنا بھوش مان رہا تھا کہ یہ میرا فیوچر ہے. جی, یہ میرا فیوچر ہے. جی جی جی. اچھا, یعنی کہ کبھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ آپ کے پاس کرایہ نہیں تو آپ نہیں جا سکتے ہیں, ایسا تو محسوس نہیں ہوا؟ اچھا, جو گاؤں دیہات کے حالات تھے, غذائی حالات کہہ رہے تھے کہ بہت پریشانی تھی, غذائی حالات خراب تھے گاؤں دیہات میں, پیسے کی وہ کیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے سر, اس وقت کیا تھا غذائی حالات, میں آپ کو اس وقت کا اور آج کا بات بتاؤں. ہمارے گاؤں میں ہر آدمی اپنے مرغے پالتا تھا, ہر آدمی نے اپنے گائے رکھی تھی, جی, دودھ اس کو اپنے گھر کا تھا, میٹ مرغا اپنے ہاتھ تھا, بھیڈو اس کے اپنے پاس تھا, چھوٹی چھوٹی ایک وہ کچن یارڈ بنا کے رکھا تھا جس میں اس کی پوری سال کی سبزی نکلتی تھی. جی, کچھ فروٹ کے درخت تھے جی, جو وہ میوہ بھی کھاتا تھا, وہ اپنے مزے میں تھا. جی جی. اب جیسے جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا نا, مٹیریلزم آ گیا, جب لوگوں نے شفٹ کیا گاؤں سے سٹی میں آ گئے نا, جی جی, پہلے آگے اربن میں آ گئے, پھر سٹی میں چلے گئے. یہاں تو اب آپ دیکھیے ہائٹ, میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں گا. کشمیر میں بتاؤں, ہم کئی بار اپنی گاڑی لے کے کہیں ادھر سوگام کوپواڑہ میں جاتے تھے, تو جب شام کو کھانا بنانا ہوتا تو ہم جاتے تھے, وہاں سے ایک چھوٹی سی کول چلتی تھی, تو ہم وہیں سے پانی بھرتے تھے, وہ کھانا بنانا پیتے تھے. ندی کا پانی بالکل صاف, اور ہر کوئی پریشانی اور چشمہ تھا. آپ دیکھو آج ہمارا منرل واٹر ہے, منرل واٹر ہے, وہ چشمے کا کوئی پی نہیں سکتا ہے. آپ کے ٹیبل پر منرل واٹر ہے. ایک تو کریز بن گئی, دوسرا منرل واٹر کنسیپٹ. جب کشمیر میں جو کشمیر کا پانی دنیا پینے کے لیے آتی تھی, یہ دریا کا جہلم کا پانی لوگ پیتے تھے, یہاں آ کر لوگ صبح نہاتے تھے, پیتے تھے. جب آپ اس میں جو گندگی ڈالی جا رہی ہے نا, دیکھیے جی, یہ جو دریا ایک بہت بڑا ٹریجڈی ہے اس میں ہماری سوسائٹی. اس میں سب سے پہلے تو پبلک کو ساتھ دینا ہے, پبلک کو ساتھ دینا ہے. ایڈمنسٹریشن کتنا کرے گی؟ بالکل بالکل. جب میں اپنی گلی صاف رکھوں گا تو تبھی تو سب صفائی ہو جائے گی نا. اچھا جگدیش صاحب, جب ہم دلی کی طرف دیکھ رہے ہیں, منجیت سنگھ سرسا وہ ایک بھلے کام کے لیے نکلے ہیں, اور مجھے لگتا ہے آل انڈیا گردوارہ پربندھک کمیٹی کے وہ پریزیڈنٹ ہیں. نہیں, وہ دلی کے. اچھا, دلی کے پریزیڈنٹ. اب وہ چھوڑ گئے, ریزائن کر کے چھوڑ دیا ہے. وہ جوائن کر دیا, بی جے پی کی جوائن کر دیا. اچھا اچھا اچھا. مگر اس نے ایک کام کیا, ایک کام جو اس نے کیا, جو چیریٹی کنٹریبیوشن اس نے سیٹ اپ, ایک ہاسپٹل اس نے بنایا. دیکھیے سر, یہ جو مسئلے ہیں نا, سکھ قوم بنی اسی کے لیے کہ لوگوں کی سیوا کے لیے. سکھ وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, ہندو ہے. ہمارے گردوارے میں آپ گولڈن ٹیمپل جائیے, وہاں کوئی کسی کو نہیں بولتا تو مسلمان ہے یار تم یہاں کھانا نہیں کھا سکتے. نہیں, سب کھانا پینا کمرہ سب فری ہے. دلی چلے جاؤ, کیونکہ یہ ہمارا جو گرو نانک کا مشن ہے, یہ ہمارا مشن ہے. آپ سمجھے کہ جی جی جی. یہاں کووڈ آ گیا نا پچھلی بار, جی جی, تو ہماری کمیٹی نے شروع میں جتنے بھی یہاں کووڈ سینٹر تھے نا, جہاں کوارنٹائن لوگوں کو رکھا تھا,
تو ہمارا ان کا سب کا کھانا یہاں سے بن کے جاتا تھا. سب ان کو ڈی سی یتو صاحب کو بھی پتہ ہے, تو یہاں سے سب ہمارا ہم ان کو کھانا بھیجتے تھے, کھانا جا کے ان کو کھانا کھلاتے تھے, اور ان کو جو بھی سیوا ملتی تھی. یہ کام جو ہوتا ہے نا, یہ انڈیویجول آدمی نہیں کر سکتا ہے, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ ہماری یہ ممبر کر سکتے ہیں. جی جی جی, یہ لوگ کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں. اس میں چیریٹی لوگ دیتے ہیں. چیریٹی لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یار ایک آدمی صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے, تو یہ سب لوگوں کی ہے. جو دلی میں آپ بول رہے ہیں نا ہسپتال بنا, وہ کسی نے انڈیویجول نہیں بنایا. آپ میری بات سمجھیں. جی جی. ہمارا گرودوارا ہے, جب یہاں 10 آدمی آئیں گے, پیسہ دیں گے, یہاں چاول دیں گے, آٹا دیں گے, تیل دیں گے, کھانڈ دیں گے, چل تب ہمارا لنگر چلے گا. جی جی جی. یہ سنگت کا کام ہے. جی جی. یہ کسی انڈیویجول کا کام نہیں. جی جی. اچھا, ایسا کوئی کام, ایسا کوئی کوشش آپ نے کی ہے یہاں, جیسے کہ دلی میں ہے جو ہاسپٹل سرسا صاحب نے بنایا ہے, آپ لوگوں کو لابھ مل رہا ہے اس کا, چاہے غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو, اس کو مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے. کوئی آپ نے یہاں پہ کوئی ایسی کوشش کی ہے کہ ہم بھی ایک ہاسپٹل بنائیں, یا ہم بھی کوئی ایسی دھرم شالہ بنائیں جہاں پہ لوگوں کو کھانا پینا وغیرہ غریب لوگوں کی مروت ہو؟ دیکھیے میری بات سنیے, آج بھی ہمارے جتنے بھی وہ لوگ یہاں ہیں نا باہر سے آتے ہیں. جی جی جی. آپ کو میں مثال دوں, اگر کوئی بی ایڈ کا آدمی آتا ہے ادھر راجستھان سے, جموں سے, بہار سے کہیں, جنہوں نے یہاں ایڈمیشنیں لی ہیں. اب پچھلی بار یہاں 20 بچے آئے تھے, ان کے ایگزام تھے یہاں, تو ان کو یہاں اکوموڈیشن ملی ہماری, ہم نے ان کو فری اکوموڈیشن. اچھا اچھا. لنگر وہاں ان کے لیے. اچھا اچھا. یہاں جو بھی آئے گا کھانے کے لیے نا, دیکھیے ریزیڈنس کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے, ریزیڈنس بہت سامنے دیکھیے, یہاں دیکھیے کمرے, مسافر خانے, جو آئے گا رہے گا. اچھا. 2-3 دن کے لیے کسی کو کوئی پریشانی نہیں, کوئی پریشانی 2-3 دن رہے گا, اس کے بعد چلا جائے گا. نہیں تو اس کے بعد منیمم کچھ پے کرے گا, اس میں کچھ زیادہ پرابلم نہیں. اچھا اچھا. تو باقی جو دل سے چاہے گا دے سکتا ہے, جو دل سے جائے گا دے سکتا ہے. اس کو یہ نہیں ہے ہمارا وہ ایک باکس ہے اندر, اس میں ڈال سکتا ہے. اچھا اچھا. کوئی پابندی نہیں ہے, اتنا دے دو. بارگیننگ نہیں ہے کہ آپ نے ہم کو 2000 روپے دینا پھر ہم رکھیں گے, نہیں. یعنی کہ اس کو ہماری فرسٹ ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بندہ باہر سے آئے گا اس کو پوچھنا بھائی آپ کیوں آئے گے, اس کا باضابطہ اس کا ایڈریس سارا کچھ لکھ کے, آدھار کارڈ لے کے تو اس کو بولنا بھائی آپ جس پرپز کے لیے آئے بتاؤ, اور آپ رہو ایش کرو. اچھا, ایک چیز میں نے وہاں امرتسر میں دیکھا ہے گرودوارے میں, جو جوتے لے لیتے ہیں, پھر اس کا نمبر دے دیتے ہیں, ایک ٹوکن بھی دے دیتے ہیں, جوتے جس کے جوتے ہوتے ہیں رکھ دیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, اپنا ٹوکن دیتے ہیں, جوتے واپس لے لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ سیوا ہے. سیوا ہے. دیکھیے یہ سیوا ہے. سیوا تو ہے ہی. یہ دیکھیے یہ ہمارے جو ہمارے مذہب میں ہے نا, یہ ہمارے مذہب میں ہی یہ ایک سیوا ہے. جب آپ جوتے کو پالش کرو گے نا, آپ اس وقت جرنلسٹ ہو, ٹھیک ہے, آپ ہائی رینک کے آدمی ہو, آپ ڈی سی ہو, آپ بڑے افسر ہو, آپ یہ ہو, آپ کے اندر ایک ایگو ہے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہمارے گرو صاحب نے بولا کہ ایگو ختم کرنے کے لیے جب میں وہاں جوتے پالش کروں گا نا, تو میری ایگو جو جب دیکھیں گے نا تو میری ایگو ختم ہو گئی. یہ ایگو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہاں جوتوں پالش کرنی ہے, یہاں کی صفائی کرنی ہے, یہاں کے جو برتن جھوٹے برتن لو, آپ روٹی کھا کے چلے گئے ہو, آپ پہلے تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے کھانا کھایا, میں اپنی پلیٹ کو خود صاف کروں. اب بائی دی وے اگر کسی کو نہیں پتہ چھوڑ گیا تو وہ ہم اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ سیوا مل گئی, ہم نے یہ پلیٹ صاف کی. مگر ایک دور ایسا بھی تھا جب پنجاب کا چیف منسٹر برنالہ صاحب تھے, تو برنالہ صاحب کو جو سکھ پربندھک کمیٹی امرتسر کی تھی, ان کو انہوں نے ایک بطور سزا ایک دی ہے کہ وہ نہیں, آپ اتنے دنوں یہاں پہ جوتے صاف کرو تب آپ کا پراشچت ہو جائے گا. دیکھیے اس کی ایک ہسٹری ہے. اچھا. یہ ہماری پرمپرا ہمارے گرو صاحب سے چلتی آئی ہے. جی جی. مہاراجا رنجیت سنگھ جو ہمارے سکھ بادشاہ ہوئے ہیں نا, جی جی, اور سب سے ان کو پچھلی بار ورلڈ نے بھی ڈکلیئر کیا کہ سب سے بیسٹ اگر رولر ایڈمنسٹریٹر ہوا ہے تو ہمارے رنجیت سنگھ صاحب. اس کو بھی سزا ملی ہے, اس نے بھی جوتے صاف کیے. جوتے صاف کیے. میری بات سزا اس میں دیکھیے ہمارا جو امپاور ہے نا, دیکھیے ہمارے مذہب میں ایک بات ہے, ایک تو گرو صاحب ہے, اور گرو صاحب نے ایک, جیسے آپ لوگوں میں حدیث ہے نا, آپ حدیث کو لے کے چلتے ہو کہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے غلطی کر لی ہے تو آپ وہاں مولوی صاحب بیٹھے گا, دیکھے گا حدیث میں آپ کو سزا کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ہم کو گرو صاحب سے ملی ہیں کہ انہوں نے بولا ہے کہ بھائی میرے سے بھی زیادہ درجہ جو ہے نا وہ سنگت کا ہے. سنگت کا ہے. سنگت مین سکھ, اور وہ سنگت کون, جو باضابطہ جس نے امرت چھکی ہوگی, پکا سردار ہو. اکال تخت نہیں, امرت آپ کہیں بھی چھک سکتے ہو. یہاں بھی ہم اس کا ایک طریقہ ہے. ہمارے جو مطلب ایکسپورٹ لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارے گرو گرنتھ صاحب پڑھنے والے ہوتے ہیں, جو اور ان کی خود امرت دھاری ہوتے ہیں, ان کی ایک اچھی
مطلب چھاپ ہوتی ہے جی. تو وہ اگر محسوس کریں گے کہ بھائی اس آدمی کو یہ سزا ملنی چاہیے تو وہ اگر ڈکلیئر کر دے، پہلے وہ ویریفیکیشن ہوگی، یہ نہیں ہے ہوش مش ابھی کوئی آدمی آئے گا نہیں جی آپ کو ہم سزا، وہ نہیں چلے گا. وہ آ کر دیکھیں گے، ان کے پاس کمپلینٹ ہوگی، وہ اس چیز کو دیکھیں گے، اس کے بعد جو بندہ ہے اس بندے کو بھی بلائیں گے، بولیں گے بھائی آپ بتاؤ، آپ بھی اپنی بات بتاؤ کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اگر تو وہ مسئلہ بتائے گا، ان لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ اس سے یہ کام نہیں ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، تو وہ معافی کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہو تو وہ اگر اس کو پھر وہ سزا دے سکتے ہیں. سزا اس میں کوئی چنائی نہیں، اور اس نے وہ سزا ماننی ہے، وہ سزا پوری کرنی ہے. اس کے بعد گرودوارے میں جا کے سب کے سامنے کھڑا ہو کے ارداس میں کھڑا ہونا ہے، تو تب اس کو سزا. جی. اچھا جگدیش سر، 5 چیزیں ہیں جو ایک سردار کے پاس ہونی چاہیے، کمپلسری ہے. ایک کنگا ہے، کڑا ہے، کچا ہے، کرپان ہے اور کیسر ہے. تو کنگے کا کیا کام، کڑے کا کیا کام، تو آپ ذرا اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے. یہ ہمارا کڑا ہے. جی. کڑا ہم کو گرو صاحب نے یہ لگایا، یہ ایک قسم کی ہتھ کڑی ہے. آپ سمجھے؟ اچھا. دھرم سے جڑنے کی نہیں، یہ ہتھ کڑی ہے. یہ میں ابھی چوری کر رہا ہوں، میں کسی بیٹی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں اس کو ہاتھ ڈال رہا ہوں، کیونکہ ہاتھ ہی ہے جو میں آپ کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا، ہاتھ ہی پڑے گا نا. جی. تو جب میں کسی برے کام کے لیے ہاتھ ڈالوں گا، تو جب میرا ہاتھ ادھر پڑے گا تو یہ کڑا آگے آ جائے گا. تو مجھے اس وقت یاد آئے گی کہ نہیں، یہ کڑا کس لیے، یہ کڑا گرو صاحب نے مجھے دیا ہے، کس لیے یہ ہتھ کڑی ہے. یہ تیرے کو جس طرح ملزم کو ہتھ کڑی ڈالی ہوتی ہے پولیس نے، تو یہ دے کے وہ اپنے الارم دیتا ہے، الارم ہو جائے گا، وہ اپنے گناہ سے ہٹ جائے گا. جی. دوسری بات کنگے کی ہے. کیس جو ہے، کیس تو ایک نیچرل بلڈ اپ ہے، یہ آدمی کے بنتا نہیں ہے. اسلام نے بھی کیس کو، بالوں کو بہت ترجیح دی ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اسلامزم میں بھی آپ نے داڑھی رکھنی ہے، بال رکھنے ہیں اور پگڑی باندھنی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر میں جہاں تک میری نالج ہے تو جو کیس ہے، کیس جو بولتے ہیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ جب شروع سے ہی کیس آئیں تو کیس اس نے رکھنے ہیں، جیسے آئیڈینٹی. تو کیس کے ساتھ ایک کنگا چاہیے. جیسے آپ صبح اٹھتے ہو، آپ اپنے بالوں کو ڈریس کرتے ہو، کیونکہ آپ اگر بالوں کو ڈریس نہیں کرو گے آپ ایسے باہر نہیں نکل سکو گے. تو یہ کنگا ہے کہ یہ کنگا ہے، آپ نے رکھنا ہے. صبح شام جو ہے آپ نے صبح اٹھ کے بھی کرنا ہے، اور شام کو سوتے وقت بھی آپ نے اس کو ڈریس کرنا ہے، اس کو باندھ کے رکھنا ہے صاف ستھرا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر پگڑی، ایک دستار ہے. یہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے سکھوں کی، کہ یہ آپ نے اپنے جو ہیڈ ہے، اپنے جو کیس ہیں، جو پوتر کیس ہیں، ان کو آپ نے کور اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک کرپان ہے. کرپان بھی آپ کے لیے ایک ڈر ہے کہ یہ میں نے آپ کو ایک ہتھیار دیا ہے، یہ آپ تھوڑا سا ڈر کے رہنا. اور اگر کہیں آپ ظلم دیکھتے ہو، یہ نہیں ہے میرا آپ کا تھوڑا سا تو میں ہوگی، یا رستے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بازو ٹکر گیا، یا گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹکر گئی، تو میں کرپان نکال کے آپ پروار کو، وہ نہیں ہوگا. یہ کرپان اس لیے کہ آپ جب کہیں ظلم دیکھتے ہو، چاہے وہ سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، کسی بھی کاسٹ کا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس آدمی کے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے، تو آپ اس کے پاس جاؤ، ان دونوں کے بیچ بچاؤ کرو. اگر نہیں مانتا ہے، فائنلی وہ نہیں مانتا ہے، تو پھر آپ اپنی کرپان نکالو. کرپان کا ہوتا ہے. تو جو کچا ہے، کچا ایک پروٹیکشن ہے، یہ آپ کی باڈی کی جو ایک حفاظت کرتا ہے. جی. تو یہ اس کے لیے. جی. اچھا جگدیش سر، آپ ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں گردوارہ پربندک کمیٹی کے سربراہ ہیں. آپ کی انتھک جو کوشش ہے وہ ہمارے سامنے ہے. چھٹی پادشاہی اب بہت بڑے گردوارہ کا جو روپ اس نے دھارن کیا ہے، وہ آپ کی کوشش کی وجہ سے، یا سردار تارا سنگھ کی وجہ سے، یا اس سے پہلے جو آئے ہیں ان کی وجہ سے آپ نے جو کنٹریبیوشن دی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اچھا، دھرم کے لحاظ سے، اگر ہم دھرم کے لحاظ سے آپ کو پوچھیں ہم کہ ایک سکھ دھرم ہے، اور ایک اسلام دھرم ہے، اور ایک ہندو دھرم ہے، اور ایک کرسچینٹی بھی ہے، اور کمیونزم بھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی ہے، بدھزم ہے. آپ ان سب دھرموں کو
کس نظر سے دیکھتے ہیں بحیثیت ایک سکھ دھرم کے ماننے والے یا سربراہ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ضلع بارہمولہ کے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں یہ سب جو سب دھرم ہے تو ان کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے سر، جتنے بھی دھرم بنے ہیں نا ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی جی سارے جو دھرم ہے نا وہ سبھی اونچے دھرم ہیں. جی 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 وہ اپنی جگہ پہ اسلام ہے 1400 سال پہلے پیغمبر صاحب آئے. جی 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 وہ آپ کو ساروں کو ہسٹری پتہ ہے پیغمبر صاحب نے کیسے سٹارٹ کیا، اور پیغمبر صاحب کو جب پیغمبر صاحب کو کتنی جد و جہد کرنی پڑی، اور جب پیغمبر صاحب کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا کہ یہ پیغمبر ہے، تو ایک یہودی نے ان کو پہچانا. جب وہ ایک اپنا ٹور پہ جا رہے تھے اپنے کاروبار کے لیے، تو ایک یہودی بیٹھا تھا کیونکہ اس میں نجومیت بہت چلتی تھی. نجومیت کے لیے وہ نجومیت ان کو بہت آتی تھی. تو جب پیغمبر صاحب جا رہے تھے تو ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سے جا رہا تھا جو ان کو سایہ کر رہا تھا ریگستان میں، کیونکہ ڈیزرٹ تھی نا. تو اس نجومیت اس نے بولا نہیں، یہ آرڈنری آدمی نہیں ہے، یہ پیغمبر ہوگا. پھر انہوں نے کتنی جد و جہد کی. ہر مذہب اپنی اپنی جگہ پہ بہت اونچا ہے، اور ہر مذہب کو آپ پڑھیے، ہر مذہب کو آپ دیکھیے. کوئی بھی مذہب نہیں یہ بولتا ہے کہ آپ کسی کو ماریے، آپ کسی پر ظلم کیجیے، آپ کسی پر یہ کیجیے. اب اس میں یہ ہے کہ جو آدمی جس کا اللہ نے جس مذہب میں بھیجنا تھا اس نے اس کو بھیج دیا. ہمیں سردار بھیج دیا، آپ کو اسلام میں بھیج دیا، اس کو جینی بھیج دیا، اور ہر آدمی اپنے مذہب کو. لیکن اگر آپ تھرو آؤٹ جاؤ گے ہر مذہب کی، اگر آپ بائیوگرافی پڑھو گے نا، تھوڑا شارٹ کنٹیسٹ پڑھو گے، تو اس میں انسانیت ملتی ہے آپ کو. اس میں یہ نہیں ملتا ہے کہ یہ بول رہا ہے نہیں جی آپ اس کو مارو، وہ بولتا ہے اس کو مارو. یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. قرآن شریف میں بھی آپ دیکھو، گرو گرنتھ صاحب آپ پڑھیے، دیکھیں گرو گرنتھ صاحب جو ہمارا ہے نا، گرو گرنتھ صاحب میں قرآن شریف بھی ہے. جو ہمارے بڑے بڑے مسلمان پیر فقیر تھے ہمارے، میاں میر جی دوسرے، ان کی بھی ہولی ورشن جو ہے اس میں درج ہے. کبیر کی ہے. سب کچھ یہاں ہے. جنہوں نے جن کا لنک ڈائریکٹ گاڈ کے ساتھ تھا، وہ کسی بھی مذہب کا تھا، جس نے گاڈ کے ساتھ جس کا لنک تھا. کیونکہ ہم ایک کو ماننے والا ہے. سکھ جو ہے ایک کو ماننے والا ہے، وہ ایک کے ساتھ دوسرے کو نہیں مانے گا. وہ خالی ایک اومکار، ایک گاڈ ہے جو پیدا کرنے والا کریٹر ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں. اور اب جو یہ میسنجر ہیں، جیسے گرو نانک دیو جی آئے، میسنجر آئے، انہوں نے اس گاڈ کی آگے انہوں نے ان کا پریچنگ کیا. انہوں نے اپنے نہیں کسی کو بولا کہ نہیں آپ، میں گرو نانک ہوں، آپ نے مجھے ماننا ہے. یا گرو گوبند سنگھ جی جنہوں نے ہمیں سنگھ بنایا، جنہوں نے ہمیں یہ شیپ دی، کڑا کرپان دیا، امرت چھکایا. انہوں نے نہیں بولا کہ آپ مجھے ماننا، میری پوجا کرنا. نہیں، انہوں نے بولا ایک کتاب ہے، یہ گرو گرنتھ صاحب ہے، آپ اس کو ماننا ہے. اور ہم کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم سب مذہبوں کی جتنے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں. ان کے اپنے کاسٹ ہیں، ان کے اپنے رواج ہیں، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں، کرتے جاتے ہیں. لیکن ہمیں اس میں کوئی سب مذہب اگر اپنے اصولوں پہ چلے گئے تو یہاں جنت ہی جنت ہوگی. یعنی کہ جگدیش صاحب آپ کا کہنا ہے کہ جو فائنلی جو گول ہے وہ ایک ہی ہے. دیٹ از ون. کسی دھرم میں یا کسی مذہب میں یہ نہیں بولا جا رہا ہے کہ برا کرو. نہیں، کبھی نہیں. کسی کو تکلیف پہنچاؤ. کبھی نہیں. جانور کو، یہاں تک کہ جانور کو نہیں آپ نے ظلم کرنا ہے. کسی کا حق مارو، یہ بھی نہیں. حق مارنا تو سب سے بڑا گناہ ہے ہماری. کسی کو مارو مت، یہ بھی نہیں کہا. قتل تو ہے نہیں نا. قتل تو ہمارے مذہب میں قتل کرنے والے کو تو کبھی معاف کیا نہیں جاتا. کسی کا حق کھانے والے کو معاف نہیں کیا جاتا ہے. کسی کی اور سب سے ایک ہمارے گرو گوبند سنگھ جی نے جو ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ بنائے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بولا کہ دوسرے مذہب کی بیٹی کو آپ نے اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن سے زیادہ دیکھنا ہے. اگر کبھی بھی اس کے لیے وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا تو آپ اپنی جان قربان کر دو، لیکن اس بیٹی کی عزت کے لیے آپ کی جان بھی قربان ہوگی تو آپ کر دینا. بالکل سر. اچھا جگدیش سر، اب آج کل کے جو انسان کو کیا ہوا، وہ یہ لڑتے کیوں ہیں، یہ بہانہ کیوں بناتے ہیں، یہ ہندو مسلم کیوں بناتے ہیں، یہ سکھ ہندو کیوں بناتے ہیں، یہ لڑواتے کیوں ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، وہ جینی ہے، وہ بدھ ہے. نہیں جی، یہاں پہ مجھے لگتا ہے ایک ہی دھرم کو رہنا. مجھے اس میں لگتا ہے کہ ہمارے جب میسج سب جو دھرم ہے، میسج ایک ہی ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو یہ انفراسٹرکچرز ہیں نا، جیسے مسجد شریف ہے، گرودوارا صاحب ہے، مندر ہیں، یا جینیوں کے ٹیمپل ہیں، یا چرچز ہیں، جی جی جی، یہ بڑے ویل ماڈیفائی ہو گئے. جی جی. جہاں یہ لکڑی کے تھے، مٹی کے تھے، اب یہ سنگ مرمر کے بن گئے.
اب یہ گولڈن کے بن گئے, اب یہ ان کی بڑی فرنش ہو گئی, لیکن پریچنگ کم ہو گئی. آپ کو جتنا بھی میسج ملے گا نا انسانیت کا, وہ آپ کی مسجد سے ملے گا, آپ کے گرودوارے سے ملے گا, آپ کے مندر سے ملے گا. جب وہاں سے آپ کو میسج ملے گا نا تو پھر کبھی یہ کچھ پنگے نہیں ہوں گے. لیکن پریچنگ میں ہماری کمی آ گئی. صحیح بات. ہماری پریچنگ میں انفراسٹرکچر ہمارا بن گیا, لیکن پریچنگ میں ہماری کمی آ گئی بہت. جی 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 جی. اچھا جگدیش سر, سکھ دھرم کے 5 گرو گزرے ہیں. 10 گرو گزرے ہیں. اور اگر یہ مانا جائے کہ جو لگ بھگ ان 10 گروؤں کی جو تعلیم ہے وہ ایک ہی تھی. کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کسی کو تکلیف دو, کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کسی کو نماز پڑھنے سے روکو, کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کسی کو مندر جانے سے روکو. سب یہی کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ ہے. جب ابھی میں نے جو پڑھا ہے نا, اول اللہ نور و پائے, ہے نا, قدرت کے سب بندے. جب قدرت کے سب بندے ہیں, قدرت نہیں بنائے ہیں, تو کوئی یہ تو گرو گرنتھ صاحب کا پیغام ہے, بالکل, ہے نا. میں آپ کو گرو گرنتھ صاحب کا ایک اور پیغام بتاؤں, ہمارے گرنتھ صاحب میں درج ہے. وہاں لکھا ہے اللہ ایکم ایک ہے, شک کرے جو دوسر ہوئے. کہ اللہ ایک ہے, اگر کوئی بولے گا نا نہیں یہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, یہ دوسرا ہے, وہ اس کے لیے گناہ ہے. یہ اس بات پہ شک کرنا کہ وہ بولے گا نہیں اللہ, گرو صاحب نے بولا اللہ ایکم ایک ہے, یہ ہے نا, شک کرے جو دوسر ہوئے. جو آدمی اس پر شک کرے گا نہیں یہ اللہ یہ نہیں ہے, اللہ دوسرا ہے یا اللہ تیسرا ہے, تو وہ گناہ گار ہوگا. جی 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 آپ سمجھے میری بات؟ جی 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 جی. اچھا جگدیش سر, ہمارے بچوں میں ایک وبا چلی ہے, وبا جس کو میں وبا ہی بول رہا ہوں اس کو, یہ پینڈیمک سے زیادہ خطرناک ہے. نشہ کر رہے ہیں, ڈرگس کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ برائیوں سے وہ جوجھ رہے ہیں. کوئی نالی میں کبھی گرا ہوتا ہے, کوئی روڈ پہ کبھی گرا ہوتا ہے, کوئی ان نیسیسری کسی سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اگر ہمارے دھرموں میں یہ تعلیم ہے نشہ مت کرو, نشے کی طرف مت دیکھو, برا مت سنو, برا مت کرو, پھر یہ ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ نشے کی لت ان کو کیوں پڑ گئی ہے؟ یہ فیوچر کو کیا ہو گیا؟ دیکھیے سر, اس میں 2-3 اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں ہم؟ اس میں 2-3 فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں حالات ہو گئے, جی جی, وہ ایک بگ فیکٹر ہے. حالات میں کیا ہوا کہ بچہ اسکول گیا تو ماں باپ کھڑا رہا کہ بھائی 4 بجے وہ واپس آ جانا چاہیے. میں آپ کو اپنی ٹائم کی بات بتاؤں گا. ہم اسکول سے واپس آتے تھے جی, پھر ہم گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے ہاکی کھیلنے, فٹ بال کھیلنے, کوئی گیمز کھیلنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں ٹائم لگتا تھا, انٹریکشن ہوتی تھی, پھر ٹیمز بن جاتی تھی, پھر ایک ٹورنامنٹ ہوتی تھی. جی جی, ان سالوں میں وہ ایکٹیویٹی ساری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بچے کو پتہ نہیں چلا گیم کیا, اسپورٹ کیا, کہاں, وہ کنفائنڈ ہو گیا گھر میں, یا تو اس کو ٹی وی نے کنفائنڈ کر دیا. اس کے بعد پیرنٹس کا اس میں ایک بہت بڑا رول ہے, کیونکہ دیکھیے ہر بچے کو پیرنٹس نے دیکھنا ہے, اس کو سماج, آپ نے اور میں نے سماج میں نہیں دیکھنا ہے. سماج کی ڈیوٹیاں ہیں ضرور ہماری, لیکن پہلا جو اس کا پہلا بیسک ہے نا, بیسک وہ اس کا پیرنٹ ہے, اس کی ماں ہے, جو بیسک سکول ہے, انسٹیٹیوشن ہے. اور ماں, آج کل کی ماؤں میں نے اپنے ایک سروے میں دیکھا ہے کہ ماں کچھ چیزیں چھپاتی ہے باپ سے. جی بالکل صحیح. ماں, اب بچہ ہے یا بیٹی ہے, وہ کہیں باہر گئی ہے یا کہیں گئی ہے, باپ آیا باہر سے, ادھر سے آیا, تو بھائی وہ کدھر ہے بھائی بچہ, وہ کہتی ادھر ہی ہے, ابھی ادھر تھا, ابھی اس کمرے میں ہے, ابھی اس کمرے میں ہے, اسی کمرے میں اسے چھپاتی رہتی ہے. تو جب آپ چیز کو چھپاتے ہو, اس لڑکی کو بوسٹ ملتا ہے, یار میری ماں میری چیز کو چھپا رہی ہے, تو وہ ایپ کرنا شروع کر دیتی ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے جی. دوسرا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے بچوں میں ایجوکیشن بہت آ گئی ہے. اب ہمارا بچہ ان پڑھ نہیں ہے. اب میں آپ کو مثال دوں, ایک مزدور ہے جو دن کو جاتا ہے, ریڑھی لے کے جاتا ہے, یا پتھر کوٹتا ہے, یا کہیں گاڑی کے ساتھ مزدوری کرتا ہے. بالکل. اس کے بیٹے نے آج ایم اے یا انجینئرنگ یا اس نے کچھ بڑی ڈگری کی ہے, وہ پچھلے کئی سالوں سے بیکار ہے. اب باپ کی بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ اب وہ آگے مزدوری کر سکے, تو وہ لڑکا بھی گھر میں بیٹھا ہے,
باپ اس کو کوستا ہے یار کیا فائدہ نکلا تیری پڑھائی کا, تو نے بھی میری طرح مزدوری کی ہوتی, میری طرح ریڑھی چلائی ہوتی, چلو گھر. تو وہ بچہ دن بہ دن ڈپریشن میں جا رہا ہے. ڈپریشن انگزائٹی جو ہے نا وہ آج ہمارے اس میں سماج میں بہت آ رہی ہے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ جی جی. اس سے بھی ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے. ڈپریشن جو ہے نا, تو پھر جب ڈپریشن آتا ہے تو اس سے پھر آہستہ آہستہ یہ جو ڈرگس انوالو ہو جاتی ہے, اور جو ڈرگ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بزنس چلانا ہوتا ہے وہ انوالو کرتے ہی رہتے ہیں. جی جی. یہ تو ساری سارے ورلڈ میں چل رہا ہے. تو یہ لیکن اس میں مین میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچے کو دیکھنا اور بچے کا دھیان رکھنا اس کے ماں باپ کا کام ہے. یہ اس کا مسئلہ. اچھا, اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی کا, دیکھیے سر, سوسائٹی کے انگ ہے. ہماری کیا ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جیسے ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں, اللہ نے واحد گرو نے ہم کو یہ گرودوارے بنانے کی کیوں ان کو ضرورت پڑی. ہم تو گھر میں بھی اپنا پاٹھ کر سکتے ہیں, آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن گرودوارے مسجد مندر چرچ اس لیے بنائے کہ بھائی لوگ آئیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈکشن ہوگی, اس کے بعد انٹریکشن ہوگی, اور اس کے بعد ابھی کسی کا کوئی دکھ سکھ ہے وہ ایک دوسرے کو شیئر کرے گا, اور اس دکھ کا کوئی 10 آدمی حل نکالیں گے. ٹھیک ہے, اس کا بیسک سٹارٹ ہمارے ان چیزوں سے ہونا چاہیے. جو ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے نا, اس میں ہمارے ہونے چاہیے, ادھر میٹنگز ہونی چاہیے, ماں باپ کی میٹنگ ہونی چاہیے, بچوں کی میٹنگ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے جس میں سارے ہی لوگ مل کے ہوں, سکھ, مسلمان, پنڈت, کرسچن, دوسرے تیسرے. تو اس میں پھر یہ ڈرائیو ہو آہستہ آہستہ, تاکہ میسج آئے بچوں میں کہ بھائی یہ چیز بری ہے, اس چیز سے آپ کا آگے کا فیوچر ختم ہو جائے گا. جی جی جی. اچھا جگدیش سر, آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل ایج ہے. ڈیجیٹل ہے بالکل. کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا ہے. جیسے چاند پر گئے, پھر آگے مریخ پر گئے, پھر آگے اس سے بھی جانا چاہتے ہیں, پھر سورج کی طرف بھی آج پہل کر رہے ہیں سائنٹسٹ, وہاں جانا ہے. ہاں, زمینیں لے رہے ہیں چاند پہ. بالکل بالکل بالکل. تو ٹیلی فون, اب موبائل ٹیلی فون آ گیا, یہ بھی ٹیکنالوجی کا ایک پارٹ ہے, حصہ ہے, جو ہر ایک کے جیب میں ہوتا ہے, ہر ایک کے جیب میں ہوتا ہے. اور اس پہ سمارٹ فون ہے. اور اگر ٹیلی فون کسی کے جیب میں نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا سے کٹ کے رہتا ہے. جس کے جیب میں ٹیلی فون ہوتا ہے تو وہ دنیا سے جڑ کے رہتا ہے. اس کو پل پل کی خبر آ جاتی ہے, کہاں کیا ہوا ہے, کس طرح سے ہوا ہے, کون آیا کون گیا, سب خبر رہتی ہے. اب اس ٹیلی فون کو کچھ لوگ مس یوز بھی کر رہے ہیں. جیسے بچوں میں گیا تھا, وہ کچھ اور ہی اس میں دیکھتے ہیں. تو کہیں اس میں بھی تو برائی کی جڑ تو نہیں ہے کہ بچے لوگ جو اڈاپٹ کر رہے ہیں, جو چینل اڈاپٹ کر رہے ہیں, یا جو سرچ کر رہے ہیں ٹیلی فون پر, وہ جو وحیات وغیرہ دیکھتے ہیں, تو کہیں اس کی بھی ذمہ داری تو نہیں ہے نا؟ دیکھیے سر, جو ڈیجیٹل لائف کی آپ نے بات کی نا, تو ڈیجیٹل لائف ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بینیفٹ لوگوں کو دینے والی ایک یہ چیز ہے. جی. لیکن اگر آپ اس کو آپ صحیح طریقے سے لوگے, جیسے آپ کا ٹی وی ہے, ٹی وی میں آپ صبح اٹھتے ہو, آپ اپنی ہر چیز کو دیکھ لیتے ہو, نیوز کو دیکھ لیتے ہو. جی. بائی اینڈ بائی اس طرح یہ موبائل فون, اسمارٹ فون جو بن گئے ہیں, اس میں بھی آپ سب کچھ دیکھتے ہو. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے بھی 2 پہلو ہیں. اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ کووڈ ہو گیا تو گورنمنٹ نے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا جی آن لائن کلاسیں چلاؤ. تو اب یہ پہلے کیا تھا کہ پہلے کچھ اگر آپ دیکھیں گے تو 100 میں سے 20 بچوں کے پاس تھا اسمارٹ فون, تو باقی دوسرے فون سے چلا لیتے تھے جو ٹاک والا فون ہے. لیکن جب یہ ہو گیا تو اس وقت اب ایک غریب آدمی بھی مجبور ہو گیا, اس کو بچے نے کہا کہ بھائی اب میری کلاسیں ہیں, وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے جی, چلو یہ چیز ہونی بالکل ٹھیک ہے, اس میں اس کی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت ہیں. سائڈ ایفیکٹ میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اگر کہیں سروے کرو گے, آپ جا کر اپنے بچے کو جو آج کل 10th 9th 11th 12th کا یا ہے, آپ اس کو کوئی اسپیلنگ پوچھو, وہ آپ کو اسپیلنگ نہیں بتا سکتا ہے.
آپ کیلکولیشن نہیں کر آپ سکتا. 10th کے بچے کو بولو جی مجھے یہ، جیسے ہم پرانے زمانے میں تھے نا 2 5 8 10 20 40 Calculation مجھے کرتے ہیں. ٹوٹل کر کے دے دو، آپ کو نہیں کر کے دے گا. بالکل وہ آپ کو کروڑ روپے کا حساب ایک بٹن دبا کے کر دے گا، لیکن بائی ہینڈ وہ کچھ نہیں کر سکتا. بائی ہینڈ کچھ نہیں. یہ دماغ کو بیکار کیا ہے. یہ یہاں کی کمی نہیں ہے. یہ امریکہ کی سروے آپ دیکھیے، فارن آسٹریلیا کینیڈا کسی جگہ دیکھیے، وہاں بھی ایک تھریٹ جا رہا ہے. وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن کا مسئلہ ہے نہیں. مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھے. ہاں. اس کے بعد ہمارے بچوں نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی. ٹھیک ہے جی. ہماری لائبریریز ہیں، کتنی اچھی اچھی لائبریری جنہوں میں بہت بہت مٹیریل ہے، تو پڑھنا ہمارے بچوں نے چھوڑ دیا اور اب اس فون پہ لگے رہتے ہیں. تو یہ فون جو ہے یہ بھی ایک بگ تھریٹ ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. پچھلے دنوں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، نیوز میں پڑھا ہوگا، کچھ گیمز چلی ہیں. وہ گیمز ان کو پیسے بھر کے وہ خریدنا پڑتا ہے، کچھ سامان ہتھیار کی کیا وہ PUBG شبجی وغیرہ گیم. تو وہ نہیں، کسی بچے کو نہیں دیا تو وہ پھانسی لگ گیا. بیڈیو ویل گیم ایک چلتی ہے، رشیا سے چلی تھی. کئی بچوں نے اس میں کیا کرتے تھے، جب وہ ان کا کچھ مینٹلی ڈپریشن آ جاتا تھا، وہ چاقو سے اپنی وین کاٹ دیتے تھے. وین کاٹ دی اور کئی بچے اس میں مارے گئے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں. تو یہ چیزیں اور آج ایک نیا چیز جو بچوں میں دیکھنے کو آیا ہے، ہر بچے نے فون اٹھایا اور وہ بازار میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا فون اس کے ساتھ ہے، اس کو پرس میں رکھنا ہے، اس کو پاکٹ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس میں رکھنا ہے. لیکن کیا ہے، آپ دیکھیے بازار میں خود دیکھیے، لڑکا ہے لڑکی ہے، اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے. اس کو یہ نہیں ہوش ہے کہ میرے پیچھے گاڑی آ رہی ہے، میرے پیچھے کوئی چیز آ رہی ہے کہ مجھے ہٹ کر جائے گا یا کچھ نہیں. وہ اس کا دھیان نہیں کر رہے. وہ اس کا دھیان نہیں کر رہا ہے، موبائل پہ ہی لگا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑا تھریٹ ہے. اچھا، اب ہم لاسٹ پہ جائیں. جیسے ابھی کہہ رہے ہیں ہم بھائی چارہ کا پیغام. ابھی تک جو 10 گروہ آئے ہیں سکھ دھرم میں، انہوں نے بھی بھائی چارے کا پیغام دیا ہے. بھائی چارہ ہی مذہب ہے، اور کچھ نہیں ہے، باقی کچھ نہیں. اور اگر ہم اسلام دھرم کی بات کریں، وہاں بھی بھائی چارے کا پیغام ہے. یا ہندو دھرم کی بات کریں، سب میں بھائی چارے کا پیغام ہے. اس بھائی چارے پیغام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بحثیت سربراہ گردوارہ پربندھک کمیٹی ڈسٹرکٹ بارہمولہ کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ دیکھیے سر، میرا پیغام جتنا خاص کر میں پیغام دوں گا اپنے کشمیر کے بھائیوں کو، جو ہمارے کشمیر میں لوگ رہ رہے ہیں، کہ جو بھائی چارہ ہمارا آج تک تھا ہمارے باپ دادا کے ٹائم سے، وہی بھائی چارہ آگے چلنا چاہیے. اور کسی کو بھی کبھی کسی جگہ نا، کسی بھی آدمی کو ایک دوسرے مذہب کے، جیسے ہم سردار ہیں، ایک مسلمان کو کسی جگہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ سردار میرا نقصان کر رہا ہے یا اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو بغیر ڈر کے، اس کو بغیر کسی پریشانی کے، اس کو ہمارے پاس آنا چاہیے، اپنی وجوہات بتانا چاہیے، تاکہ اس کی کلیئرنس ہو جائے. اگر وہ دل میں رکھے گا تو اس سے نفرتیں بڑھتی جائیں گی. بھائی چارہ کشمیر کا جو کشمیریت ہے، یہ بھائی چارہ یہ کہیں دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، ورلڈ میں نہیں ملے گا. چلیے سر، ہم جگدیش سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے پروگرام میں آنے کی تکلیف کی ہے. ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے جو اچھی باتیں کی ہے، جو ہر ایک مذہب میں موجود ہے، وہ باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، جو اخوت کا پیغام ہے ہر ایک مذہب دے رہا ہے. برائی کو چھوڑنا ہے اور نیکی کو اختیار کرنا ہے. یہ ہر ایک دھرم کا جو پیغام ہے وہ آپ بھی دے رہے ہیں. تو یہی جگدیش سر کا پیغام ہے. اور انہوں نے جو کام کیا ہے یہاں گردوارے میں، بہت بڑھیا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے. یہاں پہ انہوں نے جو بنائے ہیں، مسافر خانے بنائے ہیں، اور یہاں کھانے پینے کا انتظام مسافروں کے لیے رکھا ہے، تو کوئی ان کو پیسہ نہیں دینا ہے. تو اس سے بڑی کیا بات ہے. یہ انہوں نے پوری اپنی زندگی جو صرف کی ہے، جو کنٹریبیوشن کے لیے انہوں نے دی ہے، اور چیریٹی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی دی ہے. ہم جگدیش سر کے اس بلند جو ان کا کریکٹر ہے، جو ان کا کردار ہے، اس کو ہم سلام کرتے ہیں. ست سری اکال.